بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کی ٹانگوں میں شام کے وقت سوجن آ جاتی ہے؟ کیا موزے اتارتے وقت نشان رہ جاتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو سوجن خود بخود ختم ہو جاتی ہے؟ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج ہم جانیں گے سوجن کیوں ہوتی ہے، زیادہ تر شام کو کیوں ہوتی ہے، خون کی نالیوں کے والوز کیا کردار ادا کرتے ہیں، کون سی سوجن خطرناک ہوتی ہے اور کون سی ایکسرسائز اسے کم کر سکتی ہے۔ آخر کون لوگ زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں؟ یہ مسئلہ خاص طور پر ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جو سارا دن کھڑے رہتے ہیں، جیسے ٹیچرز، دکاندار اور پولیس والے وغیرہ، جو زیادہ دیر بیٹھے رہتے ہیں، جیسے آفس جاب کے لوگ، جو موٹاپے کا شکار ہوں، حاملہ خواتین، جو شوگر یا ہائی بلڈ پریشر کے مریض، جو دل، گردے یا جگر کے مریض ہوں۔ سادہ زبان میں، جب جسم کے کسی حصے میں پانی یا فلوئڈ معمول سے زیادہ ہو جائے تو وہ حصہ پھول جاتا ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں ایڈیما۔ آخر پانی کیوں جمع ہوتا ہے؟ جب رگوں میں پریشر بڑھتا ہے تو خون کا پانی والا حصہ باہر ٹیشوز میں لیک ہونے لگتا ہے۔ یہی فلوئڈ جب گوشت میں جمع ہوتا ہے تو دبانے سے نشان پڑ جاتا ہے، موزے کا نشان رہ جاتا ہے، جوتا تنگ محسوس ہوتا ہے۔ اسی کو میڈیکل زبان میں کہتے ہیں پیٹک ایڈیما۔ سوجن اصل میں ہوتی کیا ہے؟ بہت ہی سادہ زبان میں، جب جسم کے کسی حصے میں پانی یا فلوئڈ معمول سے زیادہ جمع ہو جائے تو وہ حصہ پھول جاتا ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں ایڈیما۔ ٹانگوں میں سوجن اس لیے زیادہ نظر آتی ہے کیونکہ ہمارا جسم سیدھا کھڑا رہتا ہے اور کشش ثقل یعنی گریوٹی سارا فلوئڈ نیچے کی طرف کھینچتی ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ جب ہم سارا دن کھڑے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، کم حرکت کرتے ہیں تو خون اور پانی نیچے جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ صبح جب آپ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں تو فلوئڈ پورے جسم میں برابر تقسیم ہو جاتا ہے، اسی لیے صبح سوجن کم ہو جاتی ہے، لیکن شام تک پانی نیچے جمع ہونے کی وجہ سے سوجن واضح ہو جاتی ہے۔ ہماری ٹانگوں کی رگوں کے اندر چھوٹے چھوٹے والوز ہوتے ہیں۔ یہ والوز ایسے کام کرتے ہیں جیسے ایک طرفہ دروازہ ہو۔ یہ خون کو دل کی طرف اوپر جانے دیتے ہیں لیکن واپس نیچے نہیں آنے دیتے۔ جب آپ چلتے ہیں تو ٹانگوں کے مسلز سکڑتے ہیں اور خون کو اوپر پمپ کرتے ہیں، لیکن اگر یہ والوز کمزور ہو جائیں یا صحیح طرح بند نہ ہوں تو خون واپس نیچے گرنے لگتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں وریدوں کی کمزوری۔ جب والوز کمزور ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ خون نیچے جمع ہونے لگتا ہے، رگوں میں پریشر بڑھ جاتا ہے، خون کا پانی والا حصہ باہر ٹیشوز میں لیک ہونے لگتا ہے اور ٹانگوں میں سوجن ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کچھ لوگوں کی رگیں ابھری ہوئی نظر آتی ہیں، جسے کہتے ہیں ویریکوس وینز۔ اب ہم جانیں گے سوجن کب خطرناک ہوتی ہے۔ اگر سوجن صرف ایک ٹانگ میں ہو یا شدید درد ہو، ٹانگ گرم ہو، رنگ نیلا یا سرخ ہو جائے تو یہ خون کا لوتھڑا ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اگر دونوں ٹانگوں میں سوجن ہو اور ساتھ میں سانس پھولے، تھکن بھی ہو، پیشاب کم آئے تو یہ دل یا گردے کی کمزوری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ دل خون کو صحیح طرح پمپ نہ کرے تو خون واپس جمع ہو جاتا ہے۔ گردے فالتو پانی خارج نہ کریں تو جسم میں پانی رک جاتا ہے۔
जिस्म में फ्लूइड बैलेंस 4 चीज़ों से कंट्रोल होता है। नंबर 1 ब्लड प्रेशर, नंबर 2 रगों का प्रेशर, नंबर 3 प्रोटीन लेवल ख़ास तौर पर एल्ब्यूमिन, नंबर 4 लिम्फेटिक सिस्टम। अगर खून में प्रोटीन कम हो जाए तो पानी रगों के अंदर नहीं रहता और बाहर लीक होने लगता है। अगर लिम्फेटिक सिस्टम ब्लॉक हो जाए तो फ्लूइड वापस जज़ब नहीं होता। इसी वजह से बाज़ औक़ात सूजन मुस्तकिल हो जाती है। सूजन कम करने की ये 3 बेहतरीन वर्जिशें मैं आपको अब बताने लगा हूँ। पहले नंबर पर है एंकल पंप एक्सरसाइज। बैठकर या लेटकर पाँव को ऊपर नीचे करें, रोज़ाना 2 से 3 मिनट तकरीबन। ये मसल्स को एक्टिवेट करके खून को ऊपर भेजती है। दूसरी वर्जिश है हील रेज एक्सरसाइज, यानी खड़े होकर एड़ियाँ ऊपर उठाएं फिर नीचे रखें 15 से 20 बार। ये टांगों के मसल्स को पंप की तरह काम करवाती हैं। तीसरे नंबर पर है लेग्स अप पोजीशन। लेट कर टांगों को दीवार के साथ सीधा ऊपर कर दें 10 से 15 मिनट तकरीबन। ये ग्रेविटी के खिलाफ खून को ऊपर वापस ले जाने में मदद देता है। अब कुछ एहतियातें हैं जो आपको करनी पड़ेगी। पहले नंबर पर आप नमक कम कर दें। दूसरे नंबर पर पानी मुनासिब मिकदार में पिएं। तीसरे नंबर पर वज़न कम करें अपना। नेक्स्ट, लंबे वक्त तक एक पोजीशन में ना रहें। वॉक को मामूल बना लें। कंप्रेशन जराबें इस्तेमाल करें अपने डॉक्टर के मशवरे से। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपको सूजन ज़्यादा कब होती है, सुबह के वक्त या शाम को? और क्या दबाने से निशान पड़ जाता है? कमेंट में ज़रूर लिखें। याद रखें, हर सूजन मामूली नहीं होती, लेकिन हर सूजन ख़तरनाक भी नहीं होती। असल चीज़ है वजह को समझना। अगर सूजन बार बार हो रही है या कई दिनों तक रहती है तो इसको नज़रअंदाज ना करें। जिस्म हमेशा इशारा देता है, बस हमें उसे सुनना होता है।